بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ کانگو اور جمہوریہ یوگنڈا کے صدور کو تحریری پیغامات ارسال کیے ہیں جن کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے سے ہے۔ صاحب اسم امیر نے کل سن 2023 کا امیری فرمان نمبر 2 جاری کیا جس کے تحت شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو قطر کا وزیر اعظم مقرر کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے کل بھوٹان کے وزیر اعظم اور ہنگری کے وزیر برائے خارجہ امور نے الگ الگ ملاقات کی، اور ریاست قطر نے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے جنین میں ایک کیمپ پر قابض اسرائیلی فوج کے دھاوے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ جب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ یوگنڈا کے صدر یوویری کاگوتا میوسیوینی کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ کل انتیبے میں معاون وزیر خارجہ برائے علاقائی امور ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے یوگنڈا کے صدر کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں صاحب اسم امیر کا مذکورہ پیغام پہنچایا۔ ملاقات کے آغاز میں معاون وزیر خارجہ نے یوگنڈا کے صدر کو صاحب اسم امیر کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام بھی دیا جس میں یوگنڈا کے صدر کی صحت و سلامتی اور یوگنڈا کے عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا گیا ہے۔ جواب میں یوگنڈا کے صدر نے معاون وزیر خارجہ سے کہا کہ وہ وطن واپس لوٹنے پر ان کی جانب سے بھی صاحب اسم امیر کو خیر سگالی کا پیغام پہنچا دے جس میں صاحب اسم امیر کی صحت و تندرستی اور قطر کے عوام کی مزید ترقی و کامرانی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے علاوہ متعدد بین الاقوامی معاملات اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ کانگو کے صدر فلیکسی تشیسیکدی کو بھی ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ معاون وزیر خارجہ برائے علاقائی امور ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے کل کنشاسا میں کانگو کے صدر کے ساتھ ملاقات میں انہیں یہ پیغام پہنچایا۔ ملاقات کے آغاز میں معاون وزیر خارجہ نے کانگو کے صدر کو صاحب اسم امیر کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام بھی دیا جس میں ان کی صحت و سلامتی اور کانگو کے عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا گیا ہے۔ کانگو کے صدر نے بھی معاون وزیر خارجہ کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ ان کی جانب سے صاحب اسم امیر کو خیر سگالی کا پیغام پہنچا دیں جس میں صاحب اسم امیر کی صحت و تندرستی اور قطر کے عوام کی ترقی و کامرانی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور خطے میں استحکام کے حصول کے لیے بین الاقوامی کوششوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل سن 2023 کا امیری فرمان نمبر 1 جاری کیا جس کے تحت وزیر اعظم شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کا استعفی منظور کر لیا گیا۔ یہ امیری فرمان اس کی تاریخ اجرا سے نافذ العمل ہوگا اور اسے سرکاری گیزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل سن 2023 کا امیری فرمان نمبر 2 بھی جاری کیا ہے جس کے تحت شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو قطر کا وزیر اعظم مقرر کیا گیا ہے۔ اس امیری فرمان پر اس کی تاریخ اجرا سے عمل درآمد ہوگا اور اسے سرکاری گیزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ کل دیوان امیری میں شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے قطر کے وزیر اعظم کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ان سے حلف لیا۔ حلف برداری کی اس تقریب میں نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی بھی موجود تھے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل سن 2023 کا امیری فرمان نمبر 3 جاری کیا جس کے تحت کابینہ میں ری شفلنگ کی گئی ہے۔ اس امیری فرمان کے تحت مقرر کردہ وزراء نے کل دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے سامنے اپنے عہدوں کا حلف اٹھایا۔ حلف برداری کی اس تقریب میں نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے بھی شرکت کی۔
صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل سن 2023 کا امیری فیصلہ نمبر 21 جاری کیا، جس کے تحت قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تشکیل نو کی گئی ہے۔ اس فیصلے کے مطابق شیخ بندر بن محمد بن سعود آل ثانی اتھارٹی کے چیئرمین اور شیخ محمد بن حمد بن خلیفہ آل ثانی نائب چیئرمین ہوں گے۔ اسی طرح علی بن احمد الکواری، سعد بن شریدہ الکواری، شیخ محمد بن حمد بن قاسم العبداللہ آل ثانی، ناصر بن غانم الخلیفی اور حسن بن عبداللہ الجوادی کو بورڈ کا رکن مقرر کیا گیا ہے۔ اس امیری فیصلے پر اس کی تاریخ اجرا سے عمل درآمد ہوگا اور اسے سرکاری گزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے کل بھوٹان کے وزیر اعظم لوٹے شیرنگ نے ملاقات کی، جو کم ترقی یافتہ ممالک سے متعلق اقوام متحدہ کی 5ویں کانفرنس میں شرکت کے لیے دوحہ آئے ہوئے ہیں۔ ملاقات کے آغاز میں بھوٹان کے وزیر اعظم نے شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو قطر کے وزیر اعظم کے طور پر ان کی تقرری پر مبارکباد پیش کی۔ گفتگو کے دوران دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے کل ہنگری کے وزیر برائے خارجہ امور اور تجارت پیٹر ریجارٹو نے بھی ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے مابین تعاون کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ وزیر ٹرانسپورٹ جاسم بن سیف السلیتی اور قطر کے دورے پر آئے ہوئے منگولیا کے روڈ اور ٹرانسپورٹ ڈیولپمنٹ کے وزیر بیام بادسوگ نے کل صبح قطر اور منگولیا کے مابین ایئر سروسز کے ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ دستخط کیے جانے کی تقریب کے بعد دونوں وزراء نے نقل و حمل، شہری ہوابازی اور فضائی ٹرانسپورٹیشن کی سرگرمیوں کو بڑھانے کے ذرائع کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ بات چیت کے دوران دونوں ممالک کے مابین دیگر شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے بارے میں بھی غور کیا گیا۔ قطر فنڈ برائے ترقی QFFD نے تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن کے تعاون سے سینیگال، بنگلہ دیش، لائبیریا اور برکینا فاسو کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت و MOUs پر دستخط کیے ہیں۔ ان MOUs کے تحت بچوں کو معیاری تعلیم فراہم کرنے کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ قطر فنڈ برائے ترقی کے ڈائریکٹر جنرل خلیفہ بن جاسم الکواری کا کہنا ہے کہ کم ترقی یافتہ ممالک میں بچوں اور نوجوانوں کو مختلف قسم کے چیلنجز اور مشکلات کا سامنا ہے اور وہ معاشی اور سماجی لحاظ سے غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں، اس لیے انہیں معاشرے کے مفید ممبرز بنانے کے لیے تعلیم کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے۔ ریاست قطر نے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے جنین میں ایک کیمپ پر قابض اسرائیلی فوج کے دھاوے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں کے سبب وہاں کی تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال سے خبردار کیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں بین الاقوامی برادری پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اسرائیلی حملوں کو روکنے، برادر فلسطینی عوام کو تحفظ فراہم کرنے اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں ہونے والے ہولناک جرائم کے لیے اسرائیل کو جواب دہ بنانے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں فلسطین کے مسئلے کے پرامن حل، فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی بحالی اور سن 1967 کی سرحدوں کے مطابق فلسطینیوں کی ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے قیام سے متعلق، جس کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہو، قطر کے مضبوط موقف کا اعادہ کیا گیا ہے۔ قطر نے افغانستان کی نگران حکومت کی جانب سے خواتین اور لڑکیوں سے متعلق کیے گئے فیصلوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ نگران حکومت کے ان فیصلوں کا خواتین اور لڑکیوں کے تعلیمی حقوق پر منفی اثر پڑ رہا ہے۔ ان فیصلوں کے مطابق یونیورسٹی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں میں خواتین اور لڑکیوں کی تعلیم اور غیر سرکاری اداروں میں خواتین کی ملازمتوں پر پابندی کے فیصلے شامل ہیں۔ ان خیالات کا اظہار جنیوا میں قطر کی مستقل مندوب ڈاکٹر ہند عبد الرحمن المفتیٰ نے انسانی حقوق کی کونسل کے 92ویں سیشن کے ضمن میں افغانستان کے اندر انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق خصوصی نمائندے کے ساتھ ملاقات کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کو سیاسی، سیکیورٹی، معاشی اور انسانی اور سماجی چیلنجز کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان میں مالیاتی اداروں اور بینکوں پر عائد پابندیاں اور ملک کی غذائی اور طبی ضروریات کو پورا کرنا بھی ایک چیلنج ہے۔ ڈاکٹر ہند عبد الرحمن المفتیٰ نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ افغانستان کے لیے ضروری
امداد فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رکھے تاکہ ملک کو ایک حقیقی سانحے سے محفوظ رکھا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست قطر نے افغانستان کی مدد کے لیے اب تک $75 ملین سے زیادہ کی مالی امداد کا عہد کیا ہے۔ اس کے علاوہ قطر افغانستان کے اندر متعدد ترقیاتی منصوبوں کو سپورٹ کر رہا ہے، خاص طور پر ان منصوبوں کو جو خواتین کو با اختیار بنانے سے متعلق ہیں۔ ان میں تعلیمی اسکالرشپ اور مختلف شعبوں میں تربیتی پروگرام شامل ہیں۔ اور آج دنیا میں خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس مناسبت سے قطر اولمپک کمیٹی QEC نے کل الشقب میں ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ تقریب کا آغاز ایک ڈسکشن پینل میں کھیلوں کی سرکردہ قطری شخصیات کی شرکت کے ساتھ ہوا، جن میں فینسنگ اسٹار لینا البوعینین، 400 میٹر ہرڈلر مریم فرید اور وائڈ جم کی بانی حیا ابو رشید شامل ہیں۔ خواتین کی عالمی دن کے موقع پر 2.5 کلومیٹر اور 5 کلومیٹر کی دوڑ کا مقابلے بھی منعقد ہوئے، جن میں مختلف عمر کے گروپوں کی لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ کانگو اور جمہوریہ یوگنڈا کے صدور کو تحریری پیغامات ارسال کیے ہیں جن کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے سے ہے۔ صاحب اسم امیر نے کل سن 2023 کا امیری فرمان نمبر 2 جاری کیا، جس کے تحت شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو قطر کا وزیر اعظم مقرر کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے کل بھوٹان کے وزیر اعظم اور ہنگری کے وزیر برائے خارجہ امور نے الگ الگ ملاقات کی۔ اور ریاست قطر نے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے جنین میں ایک کیمپ پر قابض اسرائیلی فوج کے دھاوے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ریڈیو قطر FM 107 سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ سوشل میڈیا سیکشن سے انتخاب عالم، اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون محمد حسن سوڈانی اور مجھے محمود احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔